بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساتھیو، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ایک، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ پیٹ کی چربی، وزن میں زیادہ اور مردانہ کمزوری کا علاج صرف ایک پھل کھانے سے ہے، وہ ہے جامن۔ جو لوگ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، ان کو فالج کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھو لیں، سیاہ رنگت صاف ہو جائے گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھا کرو، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کدو کا سالن کھانے سے فالج کی بیماری قریب نہیں آتی۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت باہ میں کبھی کمی نہیں آتی۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی نہیں اٹھے گا۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لیا کرو، چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ گھر میں مردوں کا ہاتھ پر مہندی لگانا گھر میں رزق تنگ کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کر چیونٹیوں کے اوپر سے گزرنا رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ سبز رنگ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ جس گھر میں عورتیں بالوں کو سنوار کر اور سر پر دوپٹہ لے کر کھانا بناتی ہیں، اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اور کھانے کا ذائقہ بھی بہترین بنتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پاپ کارن صحت مند ترین کھانے کی چیز ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے اچھا ہے۔ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ اسبگول کھائیں، یہ چربی کو دور کرتا ہے، قبض دور کرتا ہے۔ دن میں 3 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی پریکٹس ضرور کیا کریں، اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ گھر میں سانپ بچے پیدا کریں تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں۔ گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں تو بیماریاں آتی ہیں۔ آپ کا معدہ تب ناکارہ ہو جاتا ہے جب آپ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں۔ صبح کو جلدی جلدی چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھ لیا کرو، غصہ جاتا رہے گا۔ جس عورت یا مرد کی عمر 40 سال ہو جائے، وہ چقندر اور مالٹے کا رس زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کرے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو بھی دوا اور جو بھی چیز جو زبان کو کڑوی محسوس ہو تو سمجھ جاؤ اس میں صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اخروٹ کھانے کے بعد چائے مت پئیں، یہ کھانے کا باعث بنیں گے۔ اندرونی چوٹ کا درد ختم کرنے کے لیے پانی میں نمک ملا کر گرم کریں اور چوٹ والی جگہ پر لیپ کریں، درد میں کمی آئے گی۔ سرکے کو گرم کر لیں اور پھر اسے دوا کی مانند بوند بوند کر کے کان میں ٹپکائیں، کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ گردن پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالو، وزن کم ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے جسم کی خشکی نہیں ہوگی۔ جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہے
وہ بیگن کا سالن کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ کیلے کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں۔ اس کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔ دوپہر کو 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ شادی میں رکاوٹ کا مسئلہ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل جاری رکھیں۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ پینے سے گریز کیا کرو۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ مسکراہٹ زندگی کے 7 سال بڑھا دیتی ہے۔ جمائی ہمیشہ دوسرے کی نقل کرتی ہے۔ روزانہ 1 لیمو کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ دوا کھانے کے فوری بعد نہیں لیٹنا چاہیے۔ چاول ابال کر کھانے سے رنگت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کی دھنی لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج والا مریض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آلو ابال کر کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ فقیر گھر میں آ جائے تو اس کو کسی صورت خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے سے اور صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے پانی رکھنے سے رزق آتا ہے۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کرو۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ رات کو دودھ پی لیا کرو، رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ بیٹھ کر پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے شہد کی چسکی 3 روز صبح سویرے نہار منہ لینے کا طریقہ اختیار کر لیا، اسے کوئی بڑی بیماری نہ ہو سکے گی۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ آنکھ، کان اور گلے کی بیماریوں میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔ اولاد نورینہ کے لیے بیٹی کی نیت کر کے سورہ قریش باوضو سارا دن کھلا پڑھیں، انشاءاللہ نورینہ اولاد پیدا ہوگی۔ میاں بیوی دونوں اس پر عمل کریں۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں زیادہ ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو نیند کی اتنی ہی کم ضرورت پڑتی ہے۔ جو جاہلوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ جو عقل مندوں کی باتیں غور سے نہیں سنتا اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی پیدا نہ ہو اور جوئیں پیدا نہ ہوں تو چنبیلی کا تیل استعمال کیا کریں۔ سونے سے پہلے کنگھا کر لیا کرو، بالوں کے گرنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہو لہسن کا تیل اپنے انگوٹھوں پر لگا کر اپنے ناف میں لگا دیں، 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔
آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین چیز کھلا دو۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھائیں۔ تیز مصالحے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر کا درد چلا جاتا ہے۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جن کے کھانے سے 40 سال والا مرد بھی 19 سال کا جوان نظر آئے گا۔ بینگن، کھیرا اور کدو کھایا کرو، یہ آپ کو ہمیشہ جوان رکھیں گے۔ مہنگے شیمپو سے جان چھڑائیں، یہ آزمائیں۔ سرسوں کا تیل 1 چمچ اور دہی 2 چمچ ملا کر سر پر لگائیں اور مساج کرنے سے چند دنوں میں خشکی کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ لیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں داڑھ درد ختم ہو جائے گا۔ کاجو کا زیادہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پاخانہ کھل کر نہ آئے تو املی کا اچار کھا لیں۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینے والے انسان کو کبھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو امرود کھا لیا کرو۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر مباشرت کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو جان لیں کہ آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے آنے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آم کے جوس کا زیادہ استعمال نہ کریں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جڑواں بچوں کی خواہش رکھتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو۔ کھانا کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد کی پرابلم ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھا لیے جائیں تو پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی نمکین پانی کے ساتھ کریں۔ دہی کے اوپر والی بالائی کو کیل مہاشوں پر لگائیں، کیل مہاشے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت 1 امرود کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ عورت کو زیتون کے تیل کے چند قطرے پلا کر مباشرت کرنے سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ مباشرت کے فوری بعد تھوڑا سا گڑ چٹائیں۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ نہار منہ کیلا کھانا ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم کرتا ہے۔ ساگ میں اگر مکھن شامل کر کے کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ دکھنے کی پرابلم ہو تو کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ زکام ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر شہد اتارنا ہو تو لال رنگ کا کپڑا پہن کر کبھی شہد کی مکھیاں ڈنگ نہیں ماریں گی۔
اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگیں تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں۔ اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال کر لیا کریں، یہ آپ کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو آپ کو جوڑوں کے درد سے دور رکھیں گے۔ نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔